Hello and welcome to the 279th episode of The Hot Issue. ناظرین آج آپ کے لیے ایک اور دھماکہ خیز پروگرام لے کر ہم آ رہے ہیں. جو ہماری ٹیم ہے ریڈیو ہمالیہ انٹیلیجنس ایجنسی، اس نے ایک اور رپورٹ تیار کی ہے اور آج وہ رپورٹ آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک میجر جنرل تھے، ان کے بیٹے نے تمام کور کمانڈرز کو خط لکھا تھا جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کہ یہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے اندر کافی تفصیلات تھیں، اور ان سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ غیر قانونی ہے. اور وہ چٹھی انہوں نے لکھی تھی جس پر ان کو گرفتار کر کے ان کو کنوکٹ کیا گیا، ان پہ مقدمہ چلایا گیا ملٹری کورٹ میں، اور ان کو 5 سال کی سزا سنائی گئی. لڑکے کا نام حسن عسکری ہے اور ان کے والد صاحب کا نام میجر جنرل ظفر عسکری تھا. وہ ریٹائرڈ ہیں. تو اس وقت ایک تو وہ کیس چل رہا ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ سول کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جائے گا. ان کے ساتھ تمام جبری ریٹائرڈ اور برطرف کیے گئے فوجی جو ہے انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ منظور احمد نے اور بریگیڈیئر جاوید خان نے ان کے ساتھ نہ صرف ہمدردی کا اظہار کیا بلکہ ان کو لیگل سپورٹ کا بھی ان کو دینے کا وعدہ کیا ہے. دوسرا یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، ابھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا بنگلہ دیش کے ایک لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ قاضی ظہیر علی کے اوپر، اور اس پروگرام میں جو ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح کرنل سجاد نے، جو اس وقت پاکستانی فوج میں آفیسر تھے اور ان کی عمر 20 سال تھی، کیسے انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے جو آپریشنل پلانز ہیں سیالکوٹ اور سامبا سیکٹر کے، وہ انہوں نے اکٹھے کیے اور پھر وہ ڈیفیکٹ کیا انہوں نے، اور اپنی قوم، بنگالی تھے وہ، تو اپنی بنگالی قوم کے لیے انہوں نے جو ہے وہ قربانی دی، اور پاکستانی فوج سے وہ فرار ہوئے اور بارڈر کراس کیا تھرو شکر گڑھ جموں کشمیر، اور پھر وہ دلی گئے. پٹھان کوٹ میں ان کو رکھا گیا، پھر دلی میں رکھا گیا، ایونچولی وہ کلکتہ پہنچے، جس کے بعد ان کو ٹریننگ کا کام دیا گیا کہ وہ ٹریننگ کرے. تو وہ ٹریننگ بھی کرتے تھے بنگالی مکتی باہنی کی، اور ساتھ آپریشنز بھی پاکستان آرمی کے خلاف کرتے تھے. اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ویسٹ پاکستان کے سائڈ پر جو ہے وہ پاکستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا. ان کے ہیلی پیڈز پہ کھڑے ہیلی کاپٹر تباہ ہو گئے انڈیا کے جہازوں کے ذریعے، ان کے ایمونیشن ڈمپ تباہ کیے گئے، اور وہ جہاں سے پاکستانی فوج پیش قدمی کرتی تھی وہاں ان ایکسپیکٹڈلی ان کو بہت زیادہ مار پڑتی تھی انڈین آرمی کی طرف سے، کیونکہ ان کے پاس آلریڈی سارے پلانز جو تھے وہ اس وقت کے جو کیپٹن تھے یا لیفٹیننٹ تھے شاید، آج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل سجاد، انہوں نے پہنچا دی تھی. آج یہی صورتحال پاکستان میں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے بلوچ جو ہے وہ ریٹائرڈ جبری طور پر جو ریٹائر کیے گئے، اور پشتون جو ریٹائر کیے گئے ہیں، وہ بھی لیفٹیننٹ کرنل سجاد کو اپنا ہیرو مان رہے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا ان کا جو ہے وہ ریزولو ہے. ناظرین، آج آپ کے سامنے میں ایس ایس جی کا آرگینوگرام دینے جا رہا ہوں. اس سے پہلے آپ کو ہم نے ایک فوج کے اور سیکشن کا بھی آرگینوگرام دیا تھا، اور آج ہم آپ کو جو ہے وہ اس کا آرگینوگرام دینے جا رہے ہیں، یعنی اس کی پوری تفصیل جو ہمارے ریڈیو ہمالیہ انٹیلیجنس ایجنسی نے بڑی مشکل اور محنت سے یہ حاصل کی ہے. تو ایس ایس جی ڈویژن جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر تربیلا میں ہے، اور اس کا ایس ایس جی کمانڈر جو ہے وہ میجر جنرل عادل رحمانی ہے. یہ میجر جنرل عادل رحمانی وہی بدبخت ہے جس نے طالبان کی حمایت میں پنشیر پر ایس ایس جی کمانڈو کے 3 یونٹ لے جا کے تو پنشیریوں پر حملہ کیا تھا، اور پھر وہاں پہ 2 کے 3 ہفتے تک وہ جنگ جاری بھی رہی. اب ایس ایس جی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے تربیلا میں ہے، اس کے نیچے ڈیو ہیڈ کوارٹر ہے سٹاف کا جو کرنل سٹاف ہے، اور پھر جی ایس او 1 ہے جو آپریشنز کا ہے، مینیج کرتا ہے. 11 ایس ایس ڈی ڈویژن جو بریگیڈ ہے اس کو بریگیڈیئر عدنان
بشیر دھروال لیڈ کر رہا ہے. اس میں 2 کمانڈو بٹالین ہیں جو اور 3 علیحدہ کمانڈو بٹالینز ہیں جو لیفٹیننٹ کرنل عمران علی شاہ لیڈ کر رہے ہیں. اور اسی طرح نمبر 8 کمانڈو بٹالین ہے. تو نمبر 2 کمانڈو بٹالین، 3 کمانڈو بٹالین اور 8 کمانڈو بٹالین. اسی طرح سے آگے چلیں تو 22 ایس ایس جی کمانڈو ہے بریگیڈ، جس کو بریگیڈیئر راجہ اظہر ایوب لیڈ کر رہے ہیں. 5 کمانڈو بٹالین جو ہے اس کو لیفٹیننٹ کرنل شاہد اسلم، اور 6 کمانڈو بٹالین جو ہے اس کو بھی ایک لیفٹیننٹ کرنل لیڈ کر رہا ہے. جو میں نے پہلے بتایا آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. 11 ایس ایس جی بریگیڈ، بریگیڈیئر عدنان بشیر دھروال اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اس میں 2 کمانڈو بٹالین، 3 کمانڈو بٹالین انڈر لیفٹیننٹ کرنل عمران شاہ، اور 8 کمانڈو بٹالین. ابھی ہمیں اس کے جو بٹالین کمانڈر ہے اس کا بھی نام ہم حاصل نہیں کر سکے. اسی طرح 22 ایس ایس جی بریگیڈ کے جو بریگیڈیئر ہیں وہ راجہ اظہر ایوب ہیں. 5 کمانڈو بٹالین کے لیڈر لیفٹیننٹ کرنل شاہد اسلم ہیں، اور 6 کمانڈو بٹالین جو ہے اس کے کمانڈر کا بھی ہمارے پاس نام نہیں ہے، آ جائے گا. 33 ایس ایس جی بریگیڈ، 11 ایس ایس جی بریگیڈ، 22 ایس ایس جی بریگیڈ، اور اب 33 ایس ایس جی بریگیڈ. یہ بھی تربیلا پہ اسٹیشنڈ ہے. بریگیڈیئر جولین معظم جیمز یہ اس بریگیڈ کو لیڈ کر رہے ہیں، اور یہ ڈائریکٹ انڈر 1 کور کے کمانڈ میں ہیں. آپریشنز جو سانگا کستون سیکٹر میں ہونے ہیں اس کے لیے، سیالکوٹ کے پاس، اور یہ شکر گڑھ سیلینٹ ہے. اچھا، ان کے ایک کمانڈو بٹالین ہے جو لیفٹیننٹ کرنل عرفان حیات لیڈ کر رہا ہے. 4 کمانڈو بٹالین کو لیفٹیننٹ کرنل حارث جبران، 7 کمانڈو بٹالین کو لیفٹیننٹ کرنل عبدالرحمان مکھی یہ ان کو کر رہے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ ایس او ایس اسپیشل آپریشن اسکول ہے تربیلا میں. اسپیشل آپریشن ٹریننگ فورس ہے جس کو اسٹاف کہتے ہیں، SOTF. اسی طرح زرار اینٹی ٹیررسٹ یونٹ ہے تربیلا میں. موسا کمپنی ہے جو ایمفیبیس آپریشنز کے لیے ہے، اور یہ منگلا ڈیم پر لوکیٹڈ ہے، اور یہ بونگ کیمپ ان کا ہے وہاں پہ، اور یہ منگلا میرپور روڈ کے اوپر ہے. پیراشوٹ ٹریننگ سکول ہے ایس ایس جی کا پشاور میں. SOSU یعنی اسپیشل آپریشن سگنل یونٹ، یہ لیفٹیننٹ کرنل مونس علی اس کے کمانڈر ہیں. پھر 35 لائٹ EME بٹالین، 167 انڈیپینڈنٹ آرڈیننس پلاٹون، پھر 105 میڈیکل ڈینٹل سینٹر ہے. پھر ان کا جو ہے وہ 908 FS سیکشن ہے. پھر SSG ریکارڈ ونگ ہے. اسٹیشن ہیڈ کوارٹر ان کا ہے چراٹ میں، اسٹیشن ہیڈ کوارٹر ان کا ہے تربیلا میں، اور اسٹیشن ہیڈ کوارٹر ہے ان کا بروتھا میں. اور CMH چراٹ اور CMH تربیلا جو ہے یہ بھی انہی کے زیر نگرانی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا کرتے کیا ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان آرمی نے ہمیشہ اپنی SSG کے اوپر فخر کیا ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ دنیا کی بہترین ایلیٹ جو ہے فورس ہے، لیکن یہ غلط ہے. ریڈیو مالیہ کی ٹیم نے جو سیکریٹ انفارمیشن گیدر کی ہے SSG کے بارے میں، اس کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ ان کا جو گھنونا رول ہے ہیومینیٹیرین ابیوز میں، اس کو آپ کے سامنے لایا جائے. SSG جو ہے اس نے جبرالٹر جب آپریشن ہوا تھا کشمیر میں، اس میں بے گناہ کشمیریوں کا قتل عام کیا تھا. SSG نے بنگلہ دیش میں بے شمار انٹلیکچوئلز اور ٹریڈ یونینسٹس جو ہے ان کو ڈھاکہ میں مارچ 1971 میں ان کو قتل کیا. SSG ہی وہ ہے جس نے نواب اکبر بھٹی کا قتل کیا.
اور ایس ایس جی نے بلوچوں کو، جو ہم سنتے ہیں نا کہ ہیلی کاپٹروں سے پھینکا بلوچوں کو، پریگننٹ عورتوں کو، اور بلوچ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو، اور نارمل عام لوگوں کو جن پہ ان کو شک ہوتا تھا، وہ بھی ایس ایس جی ہی کی کارروائی ہے۔ اسی طرح 2007 میں آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں جب لال مسجد کا واقعہ ہوا تو اس میں بھی بے گناہ طالب علموں کو ایس ایس جی نے ہی جو ہے وہ ان کا قتل عام کیا۔ لیکن اس سب کے باوجود ایس ایس جی اے پی ایس جو ہے آرمی پبلک اسکول پشاور میں 2014 میں جو قتل عام ہوا اس کو روکنے میں ناکام رہی۔ سوچنے کی بات ہے۔ ایس ایس جی نے 21 جون کو، میں نے آپ کو یہ بریکنگ نیوز دی تھی، پھر یہ پوری دنیا میں چلی، کہ جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن وہ بغاوت کا منصوبہ لیک ہو گیا، جس کے بعد 22 ایس ایس جی کے سولجر جو ہے وہ گرفتار ہوئے اور تاحال وہ گرفتار ہیں۔ ایس ایس جی نے پنشیر میں طالبان کے خلاف طالبان کے ساتھ مل کر پنشیر میں امر اللہ صالح اور احمد مسعود کی جو فوجیں ہیں افغانستان کی، ان کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا اور طالبان کی مدد کی۔ یہ اگست کی بات ہے۔ ایس ایس جی کے جو سابق کمانڈر تھے ان کا نام تھا میجر جنرل ممتاز حسین۔ پرانی ویڈیوز میں نے ان کا ذکر کیا ہوا ہے۔ یہ پشتون تھے، ان کو ہٹا دیا گیا اس جو 21 جون والا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا۔ یہ ایس ایس جی ہی ہے جس نے 1999 میں میاں نواز شریف کو اللیگل طور پر ڈیٹین کیا تھا۔ ایس ایس جی جو ہے 2009 میں سوات میں ایس ایس جی کے کمانڈوز جو ہے وہ پشتون عورتوں کے ریپ میں ملوث رہے ہیں، مطلب انہوں نے کیا ہے، ملوث سے مطلب یہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ باتیں جو ہے نا وہ جنرل عادل رحمانی کے حوالے سے بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کو پارا چنار کا کچھ میں سناتا ہوں۔ پارا چنار میں جب یاد ہے آپ کو کوہ سفید کا آپریشن ہوا تھا 2011-2012 میں، اس کی قیادت آج جو میجر جنرل عادل رحمانی ہے، یہ اس وقت لیفٹیننٹ کرنل تھا، اس کی قیادت میں وہ کوہ سفید کا آپریشن ہوا تھا، جس میں 4 بٹالین جو تھیں ایس ایس جی کمانڈو کی انہوں نے شریک ہوئے اور بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، بے گناہ پشتونوں کا قتل عام ہوا وہاں۔ یہ بڑا ظالم آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا اس کا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہاں، وہ یہ ہے کہ جو سانگا کستون اور سامبا سیکٹر میں جو ان کی تیاری ہے 1 کور کی، یہ سٹرائک کور ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 8 اور 15 ڈویژنز جو ہیں وہ 30 کور کے ہیڈ کوارٹر کی جو ڈیفینسو ڈویژنز ہیں وہ ایس ایس جی کو لانچنگ پیڈ پرووائڈ کریں گی۔ اور اس وقت جو بھارت کے خلاف سازش چل رہی ہے پاکستانی فوج کی طرف سے، اس میں ایس ایس جی کے پہاڑوں میں آپریشن کا ایک علیحدہ ان کا ونگ ہے، اور اسی طرح سے ایک ان کا پلینز یعنی میدانی علاقوں میں انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کا انہوں نے ونگ بنایا ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے ایس ایس جی کا ایک علیحدہ سیکشن ہے جو ریگستان میں یعنی راجستھان وغیرہ کے علاقوں میں وہ آپریٹ کرے گا۔ اور یہ جو ہے ایس ایس جی کا ایک ایسا بھی گروپ بنایا گیا ہے جو بیہائنڈ اینیمی لائنز جائے گا اور وہاں رہے گا سیبوٹاج کرنے کے لیے۔ ٹارگٹ ان کا جو ہے ہمیں اس وقت جو پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج یہ ٹارگٹ کر رہی ہے کہ سانگا کستوم اور سانبا سیکٹر میں جو بھارتی فوجی کانوائز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے، ایس ایس جی کے ذریعے ان کو ٹارگٹ کیا جائے، یہ ان کا پلان ہے۔ تو یہ سارے میں آپ کے ساتھ آج باتیں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اور ایس ایس جی جو ہے اس کو جاننا بھی بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ ایس ایس جی وہ بھیانک شکل ہے، وہ بھگیاڑ ہے، وہ ہائینہ ہے،
جو کہ جس ہر قسم کے انسانیت سوز مظالم میں شامل رہا ہے، اور ایس ایس جی کو سمجھنا، اس کی پوزیشنز کو سمجھنا، اس کے ورکنگ آرڈر کو سمجھنا، یہ کسی بھی انقلابی جدوجہد یا آزادی کی تحریک کی جدوجہد کے اندر جو لوگ شامل ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں ریڈیو ہمالیہ انٹیلیجنس ایجنسی کو سلوٹ کرتا ہوں۔ میں ان جبری ریٹائرڈ اور برطرف کیے گئے فوجی افسران اور جوانوں کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے ریڈیو ہمالیہ انٹیلیجنس ایجنسی میں شمولیت اختیار کی، اس کو ایک پروفیشنل انٹیلیجنس کی طرح اس کو چلایا، اور پاکستانی فوج کے جو مکروہ چہرہ ہے اس کو دنیا کے سامنے لانے میں ہماری بہت مدد کی۔ ناظرین، آپ سب کا یہ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جیسے وہ اینڈ میں کہتے ہیں کہ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے، تو وہ ضرور کیجئے گا، اور اس کو شیئر کریں۔ کلک کریں آپ بیل آئیکن کو یا نہ کریں، سبسکرائب کریں یا نہ کریں، وہ مجھے اتنی ٹینشن نہیں ہے۔ اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ان کو سمجھ سکیں، اور اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔